وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد قوم کی طرف اخاہم ان کا بھائی، انہی کے اندر سے انہی کی قوم سے فرد، ہودن حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے رسول بنایا بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے بھی فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے کافروں کے جو سردار تھے، ان کی قوم کے سردار جو تھے، الذین کفروا من قومہ، جنہوں نے کفر کیا ہوا تھا، اور یہ ان کی اپنی قوم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا انا لنراک، بے شک ہم تو تم کو دیکھتے ہیں، فی صفاحۃ، بے وقوفی میں، یعنی بے وقوفی میں مبتلا دیکھتے ہیں، حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ، اور بے شک ہمارا تو یہ گمان ہے آپ کے بارے میں کہ من الکاذبین، کہ آپ جھوٹوں میں سے، یعنی ہم تو آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، نہیں مانتے آپ کی بات۔ قالا، فرمایا حضرت ہود نے، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحۃ، مجھ پر کوئی میرا بیوقوفی سے کوئی تعلق نہیں، بیوقوفی مجھے لاحق نہیں ہے، مجھے کسی قسم کی حماقت کا، میرا معاملہ حماقت کا نہیں ہے، ولیکنی رسول، بل حقیقت یہ ہے میں تو رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اس کا پیغمبر ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہیں اس کے پیغامات تم تک پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، دیانت دار، جس پر تم اطمینان کر سکتے ہو، امین ہوں۔ اواعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، بھلا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آیا ہے، نصیحت آئی ہے، علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر، ایک ایسے آدمی کے ذریعے سے جو تم میں سے ہی ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، واذکروا، اور وہ وقت اور اس بات کو ذرا ذہن میں لاؤ، اذ جعلکم خلفاء، جب اس رب نے تمہیں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد ان کو تباہ کیا تو پھر تم کو کھڑا کیا، وزادکم فی الخلق بسطا، اور تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا کی، فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی احسانات کو تو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجیتنا، انہوں نے جواباً کہا اجیتنا، کہ تم ہمارے پاس آئے، لنعبد اللہ وحدہ، اس لیے کہ ہم اسی اکیلے اللہ کی عبادت کریں، ہم تنہا اللہ ہی کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن کو ہمارے آباء جن کی عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، لے آؤ تم جس کا ہمیں دھمکا رہے ہو، جس سے ہمیں دھمکا رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو کہ عذاب آئے گا تو لے آؤ اسے، اگر تم سچے ہو۔ قال، حضرت ہود نے فرمایا، قد وقع علیکم، عذاب تو تم پر آ چکا ہے، قد وقع علیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے عذاب تو آ ہی چکا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، عذاب، وغضب، اور غضب آ چکا، اللہ کا قہر آنا طے ہو چکا، یہ تمہارا رد عمل بتا رہا ہے کہ اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو، یعنی بتوں کے جو تم نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں اس کی بنیاد پہ جھگڑ رہے ہو، سمیتموها انتم و آباؤکم، جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے تو ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کی کوئی تائید نہیں کی،
فانتظروا تو تم منتظر رہو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ جو عذاب کا وعدہ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے، کب ہو کس وقت ہو یہ تو مجھے نہیں پتا، لہٰذا میں بھی انتظار میں ہوں، اب تم بھی انتظار کرو کیونکہ تم مستحق تو ٹھہر چکے۔ تو لہٰذا جب اللہ کا عذاب آیا فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ، چنانچہ ہم نے اس کو یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کی بھی جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، یہ معاملہ تو ہماری رحمت کا تھا، تو ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے سے ان سب کو نجات دی، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی تو ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اسی طرح یہ جو سلسلہ چلتا رہا نبیوں کا، رسولوں کا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ، اور پھر قوم سمود کی طرف بھی أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی آ چکی ہے، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لَكُمْ آیَةً، جو تمہارے لیے بھی ایک نشانی بن کر آئی ہے، جو تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے، فَذَرُوهَا، تو تم لوگ اس کو چھوڑے رکھو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے چرتی رہے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اسے کسی برے ارادے سے مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تمہیں ایک دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اللہ نے اس نے یعنی اللہ نے تمہیں جانشین بنایا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اس طرح بسایا ہے کہ تتخذون من سہولها، کہ تم اس کے ہموار علاقوں میں سے بناتے ہو، ہموار علاقوں میں تعمیر کرتے ہو، بناتے ہو، قصوراً محل، وتنحتون الجبال بیوتا، اور پہاڑوں کو تراش کر گھروں کی شکل دے دیتے ہو، فاذکروا آلاء اللہ، لہٰذا تم اللہ کی نعمتوں اور احسانات پر دھیان رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو آپ علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر سردار تھے، انہوں نے کہا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے کہا جو کمزور طبقہ تھا، جو دبے ہوئے لوگ تھے، جن کو جو دبا لیے گئے تھے، ان سے کہا، ان میں سے وہ لوگ وہ دبے ہوئے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے۔ تو آپ علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے جو دبے ہوئے تھے اور ایمان لے آئے تھے ان سے کہا، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا واقعی کہ تم لوگوں کا یہ خیال ہے، اتعلمون، تم لوگ یہ جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربی، کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، کیا تم اس بات کا علم رکھتے ہو، یعنی یقین ہے؟ قالوا، وہ کہنے لگے، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم تو اس پیغام پر پورا ایمان رکھتے ہیں جو ان کے ذریعے بھیجا گیا ہے، یعنی ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، سب پر ایمان رکھتے ہیں جو کچھ ان کی طرف اللہ نے بھیجا۔ قال الذین استکبروا، تو پھر ان لوگوں نے جو متکبر تھے، مغرور تھے، گھمنڈی تھے، کہنے لگے، انا بالذی آمنتم بہ، جس پیغام پر تم ایمان لے آئے ہو، ہم بہ کافرون، ہم سب اس کے منکر ہیں۔
فعقر الناقۃ فعقر الناقۃ، چنانچہ انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اسے مار ڈالا۔ وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا، اور کہنے لگے اے صالح ائتنا بما تعدنا، لے آؤ وہ جس سے ہمیں دھمکاتے ہو، یعنی وہ عذاب لے آؤ جس کی ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنت من المرسلین، اگر واقعتاً تم پیغمبر ہو۔ تو لہٰذا ان پر بھی وہ اللہ کا عذاب آیا۔ فاخذتہم الرجفۃ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اخذتہم الرجفہ، ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور یہ اپنے گھر میں ہی پڑے رہے اوندھے، اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم، تو حضرت صالح علیہ السلام تولا عنہم، ان سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ وقال یا قومی، اور فرمایا اے میری قوم، لقد ابلغتکم، میں تو تمہیں پیغام پہنچایا تھا، میں نے تو تم تک پہنچایا تھا رسالت ربی، میرے رب کا پیغام۔ ونصحت لکم، میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی۔ ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم تو خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ ولوطا، اسی طرح اللہ نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتاتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا، ایسی بے حیائی جس کا ارتکاب نہیں کیا تم سے پہلے، من احد، کسی نے، من العالمین، تمام جہان کے لوگوں میں سے۔ ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم اپنی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ انکم لتأتون الرجال، تم مردوں کا رخ کرتے ہو، شہوتاً، ہوس پوری کرنے کے لیے، شہوت کے عالم میں، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو ہو ہی حدیں پھلانگنے والے لوگ۔ وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم، ان کی قوم کا جواب کچھ نہیں تھا سوائے اس کے، ان قالو، کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم، ان لوگوں کو نکال دو، لوط کی باتیں ماننے والے، لوط علیہ السلام ان کی باتیں ماننے والوں کو نکال دو، من قریتکم، اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ تو بڑے پاک باز بنتے ہیں، بڑے پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ، اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کو انجیناہ، ہم نے اس کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھرانے کو، ہم نے حضرت لوط علیہ السلام ان کے گھر والوں کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، البتہ ان کی بیوی نجات حاصل کرنے والوں میں سے نہیں تھی، کانت من الغابرین، بلکہ وہ تو ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں، باقی لوگوں میں جو ان پر جو عذاب کا نشانہ بنے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور اس قوم لوط پر فرمایا أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر وہ بارش برسائی، پتھروں کی بارش برسائی۔ فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا، کیسا ہولناک انجام ہوا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح یہ جو رسولوں کا تسلسل ہے، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف اخاہم، ان کے بھائی شعیبہ، شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے۔ فاوفوا الکیل والمیزان، تو تم لوگ ناپ تول کو پورا کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم،
اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان کی حق تلفی نہ کیا کرو، لوگوں کی چیزوں کو کم مت کیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یعنی یہ جو باتیں نصیحتیں میں تمہیں کر رہا ہوں ان پر عمل کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم میری بات ماننے والے ہو، اگر تم مومن ہو۔ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل اللہ، اور نہ بیٹھا کرو بکل صراط، ہر راستے پر، توعدون ڈراتے ہو دھمکاتے ہو، وتصدون اور روکتے ہو، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، من آمن بھی اس آدمی کو جو اللہ پر ایمان لے آیا، وتبغونها عوجا اور اس کی راہ میں کجی تلاش کرتے ہو۔ یعنی ایسا نہ کیا کرو کہ راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکو، اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرو، ایسا نہ کیا کرو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو وہ وقت جب تم لوگ کم تھے، فَكَثَّرَكُمْ تو اللہ نے تمہیں زیادہ کیا، اس نے تمہیں زیادہ کیا، یعنی اللہ نے تمہیں کثرت عطا فرمائی۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور یہ بھی دیکھو کہ فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آئے، بالذی ارسلت بہ اس پیغام پر جو میں لے آیا ہوں، جو پیغام مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لے آیا ہے، وطائفۃ لم یؤمنوا اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا، فاصبروا تو تم صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، وہو خیر الحاکمین اور یقیناً وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو، قرآن پڑھنے والوں کو، حضرت نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے۔ ہم نے یہ جو مختلف امتوں کے واقعات پڑھے سنے کہ ان میں انہوں نے اپنے نبیوں کے احکام کو نہیں مانا، بالکل جھٹلا دیا، یا کچھ لیا کچھ نہیں لیا، منمانیاں کیں، اللہ تعالیٰ ان تمام بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنائے، اللہ کی توحید پر قائم رکھے، اور ہمیں نگاہ عبرت عطا فرمائے کہ ہم ان تمام واقعات سے، تمام واقعات جو ہم نے پڑھے سنے سمجھے، ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے سبق حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔